بسم اللہ الرحمن الرحیم واما التنازع الواقع في الضمير المنفصل فعلى مذهب الكسائي يقطع بالحذف واما على مذهب الفراء فيعملان معا واما على مذهب غيرهما فلا يمكن قطعه لأن طريق القطع عندهم الإضمار وهو ممتنع كما عرفت فقد يكون تنازع الفعلين في الفاعلية بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر فاعلا له فيكونان متفقين في ابتداء الفاعلية مثل ضربني وأكرمني زيد وقد يكون تنازعهما في المفعولية بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر مفعولا له فيكونان متفقين في ابتداء المفعولية مثل ضربت وأكرمت زيدا وقد يكون تنازعهما في الفاعلية والمفعولية وذلك يكون على وجهين أحدهما أن يقتضي كل منهما فاعلية اسم ظاهر أو مفعولية اسم ظاهر آخر فيكونان متفقين في ذلك الاقتضاء مثل ضرب وأهان زيد أمرا وليس هذا قسما ثالثا من التنازع بل هو اجتماع القسمين الأولين وثانيهما أن يقتضي أحد الفعلين فاعلية اسم ظاهر والآخر مفعولية ذلك الاسم الظاهر بعينه ولا شك في اختلاف اقتضاء الفعلين في هذه الصورة وهذا هو القسم الثالث المقابل للأولين فقوله مختلفين لتخصيص هذه الصورة بالإرادة. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا التنازع الواقع وَأَمَّا التنازع وأما التنازع اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ نے سوال کا جواب دیا، لیکن سوال سے قبل ایک مختصر سی تمہید ہے۔ وہ تمہید یہ ہے بھی سوال کی جو ہیں وہ دو قسمیں ہیں۔ سوال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے استفسار کے طریقے پر، ایک سوال ہوتا ہے استفسار کے طریقہ پر کہ بندہ کسی سے کوئی چیز پوچھتا ہے، کیا ہے؟ کسی سے پوچھتا ہے، ہاں، بندہ کسی سے کوئی چیز پوچھتا ہے، تو اس سوال کو کہتے ہیں کہ یہ سوال ہے استفسار کے طریقہ پر۔ اور دوسرا سوال ہوتا ہے نقض اور اعتراض کے طریقہ پر۔ دوسرا سوال ہوتا ہے کہ یعنی انسان کسی پر اعتراض کرتا ہے، کسی پر کیا کرتا ہے؟ اعتراض کرتا ہے۔ یعنی سوال کی دو قسمیں ہیں، ایک سوال ہوتا ہے استفسار کے طریقہ پر، کسی سے کوئی بات پوچھنے کے طریقہ پر، کسی سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، سوال کر کے کسی سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، اس سوال سے مقصد اس پر اعتراض کرنا نہیں ہوتا، اس سوال سے مقصد اس پر اعتراض کرنا نہیں ہوتا بلکہ کوئی بات پوچھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہوتا ہے نقض اور اعتراض کے طریقہ پر، نقض اور کہ وہ بندہ کسی پر سوال کرتا ہے، اس پر اعتراض کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس تمہید کے بعد اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ نے جس سوال کا جواب دیا ہے وہ سوال استفسار کے طریقہ پر ہے، وہ نقض کے طریقہ پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو سوال ہے اس عبارت سے شارح نے جس سوال کا جواب دیا ہے اور وہ سوال استفسار کے طریقے پر ہے، نقض کے طریقہ پر نہیں ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جو ضمیر منفصل ہے، جو ضمیر منفصل ہے تو اس کے درمیان جو تنازع ہے، اس کے درمیان جو تنازع ہے، آیا اس کو قطع کرنے کا کوئی طریقہ ہے یا قطع کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور اگر اس میں قطع کا کوئی طریقہ ہے تو آیا اس میں اختلاف بھی ہے یا اختلاف نہیں ہے۔ تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شارح علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ جو ضمیر منفصل کے درمیان تنازع واقع ہوتا ہے، جو تنازع ضمیر منفصل کے درمیان واقع ہوتا ہے، اس میں قطع کا طریقہ ہے، قطع کا
اور اس کے اندر اختلاف بھی ہے، اس کے اندر ضمیر منفصل کے درمیان جو تنازع ہوتا ہے اس کے قطع کا طریقہ امام کسائی کے نزدیک جو ہے وہ ہے حذف۔ وہ کیا ہے؟ وہ حذف ہے کہ وہ ظاہر بات ہے وہ جو پہلا فعل ہوگا اس کے معمول کو کیا مانیں گے؟ وہ محذوف مانیں گے، اس کے معمول کو وہ محذوف مانیں گے۔ اس طرح دونوں فعلوں کے درمیان جو تنازع ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ دونوں فعلوں کے درمیان جو تنازع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور امام فرا جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ دونوں فعلوں کو عمل دیا جائے گا اکٹھے، دونوں فعلوں کو اکٹھے عمل دیا جائے گا، یہ دونوں فعل جو ہیں وہ اکٹھے اس اسم کے اندر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ دونوں فرماتے ہیں کہ یہ کام اگرچہ ناجائز ہے، یہ کام اگرچہ ناجائز ہے لیکن یہاں ضرورت کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، یہاں ضرورت کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور باقی رہ گئے جو دوسرے حضرات ہیں، جمہور حضرات ہیں، نحات کوفہ ہیں، نحات بصرہ ہیں، تو فرمایا کہ ان کے نزدیک جو ہے یہاں پر قطع کا طریقہ جو ہے وہ نہیں ہے، قطع کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو قطع کا طریقہ ہے وہ ظاہر بات اضمار ہے۔ کیا ہے؟ چھپانا ہے نا جی۔ اور پیچھے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ جو اضمار ہے یہاں پر وہ ممتنع ہے، یہاں پر جو اضمار ہے وہ ممتنع ہے، جیسا کہ ہم نے بات کر دی تھی کہ بھئی اللہ کے ساتھ چھپائیں گے یا اللہ کے اگر اللہ کے ساتھ چھپاتے ہیں تو پھر حرف کا چھپانا لازم آتا ہے، پھر حرف کا اور وہ جائز کیونکہ حرف نہیں چھپا کرتا، اسم چھپا کرتا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ اللہ کے بغیر چھپائیں، اگر تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ فساد معنی لازم آتا ہے، فساد ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس عبارت اس کے بعد بھی بتا دو ذرا۔ اچھا جی، ای تنازع الفعلین، اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب دینا ہے، اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض اعتراض کی تقریر یہ ہے کہ ماتن کا قول جو فقد یکون ہے، ماتن کا قول جو فقد یکون ہے، تو یکون کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے، ضمیر غائب ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر ضمیر، اور جو ضمیر غائب ہے اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا مرجع کیا ہے؟ یہاں پر اس کا مرجع کیا ہے؟ شارح علیہ رحمہ نے ای تنازع الفعلین کہہ کے یہ بتا دیا کہ اس کا مرجع جو ہے وہ تنازع الفعلین ہے، اس کا مرجع جو کہ بھئی ماتن نے فرمایا تھا اذا تنازع الفعلان، اذا ٹھیک ہے کہ جب دو فعل کیا کریں؟ تنازع کریں، جب ٹھیک ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو تنازع فعل ہے، جو تنازع فعل ہے تو فعل کے اندر جو مصدری معنی ہوتا ہے تنازع، وہ بھی تو کیا ہے؟ پایا جاتا ہے نا جی۔ ہاں، تو جو معنی مصدری جو ہے وہ تنازع سے سمجھا جا رہا ہے اور اس کی نسبت کس طرف ہے؟ فعلان کی طرف ہے، وہی اس ضمیر کا کیا ہے؟ مرجع ہے۔ تو ای تنازع الفعلین سے شارح کی غرض ایک سوال کا جواب دینا تھا۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن کا قول جو فقط یکون ہے اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر ضمیر غائب ہے، اور ضمیر غائب کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، تو یہاں اس کا مرجع کیا ہے؟ جواب دے دیا اس کا مرجع تنازع الفعلین ہے، اس کا مرجع اس کے بعد کیا عبارت ہے؟ بِأَن یقتدیہ، بِأَن، تو اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن نے فرمایا تھا فَقَدْ يَكُونُ فِي الْفَاعِلِيَّةِ،
فقد یکون کہ وہ جو فعلین کا جو تنازع ہے وہ فاعلیت میں ہوگا، فعلین کا جو تنازع ہے کبھی وہ فاعلیت میں ہوگا، فعلین کا تنازع کبھی فاعلیت میں ہوگا۔ تو معترض کہتا ہے کہ بھئی فاعلیت میں تنازع کا کیا مطلب ہے، فاعلیت میں کیا مطلب ہے؟ تو شارح علیہ الرحمہ نے بتا دیا بھئی فعلین کے فاعلیت میں تنازع کا مطلب یہ ہے کہ دو فعلوں میں سے ہر ایک فعل جو ہے وہ مابعد اس میں ظاہر کو اپنا فاعل بنانے کا تقاضا کرے، دو فعلوں میں سے ہر ایک فعل جو ہے مابعد آنے والے اس میں ظاہر کو اپنا فاعل بنانے کا تقاضا کرے۔ پہلا فعل بھی یہ چاہے کہ مابعد آنے والا اس میں ظاہر میرا فاعل بنے، دوسرا فعل بھی یہ چاہے کہ مابعد آنے والا اس میں ظاہر کیا بنے، میرا فاعل بنے۔ بھئی جب فعل اول بھی یہ چاہے گا کہ مابعد اس میں ظاہر میرا فاعل بنے، اور فعل ثانی بھی یہ چاہے گا کہ مابعد اس میں ظاہر میرا فاعل بنے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فَيَكُونَانِ مُتَّفِقَيْنِ فِي الْاِقْتِضَاءِ الْفَاعِلِيَّةِ، یہ نتیجہ شارح نے بیان کر دیا ہے۔ فقط اس سے شارح علیہ الرحمہ نے نتیجہ بیان کر دیا ہے کہ جب فعل اول بھی مابعد اس میں ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہے گا، اور فعل ثانی بھی مابعد اس میں ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہے گا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دونوں فعل جو ہیں فاعل کا تقاضا کرنے، فاعلیت کا تقاضا کرنے میں متفق ہوں گے، یہ دونوں کیا ہوں گے؟ ٹھیک ہے۔ زیدن مثلو، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ جو ماتن ہیں، صاحب کافیہ ہیں، انہوں نے فاعلیت میں تنازع کی مثال ذکر کی ہے، فاعلیت میں مثال بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ فاعلیت میں تنازع ہو، دونوں فعل جو ہیں وہ فاعلیت میں تنازع کریں، دونوں فعلوں میں سے ہر ایک فعل جو ہے وہ مابعد آنے والے اس میں ظاہر کو اپنا اپنا فاعل بنانا چاہے، تو اس کی مثال ہے ضربنی و اکرمنی زیدن، ضربنی، یہاں پر ایک فعل جو ہے وہ ضربہ ہے، دوسرا فعل جو ہے وہ اکرمہ ہے، اور ان دونوں فعلوں کے بعد ایک اس میں ظاہر زیدن واقع ہے، زیدن فعل ضربہ چاہتا ہے کہ زیدن میرا فاعل بنے کیونکہ اس کے پاس مفعول موجود ہے، یا ضمیر متکلم کی جو مفعول ہے وہ موجود ہے۔ اکرمہ وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے کیونکہ اس کے پاس بھی مفعول، ضربہ اور اکرمہ دونوں کے پاس مفعول موجود ہیں، دونوں کے پاس مفعول موجود ہیں، البتہ دونوں کو فاعل کی ضرورت ہے۔ ضربہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بن جائے، اکرمہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بن جائے۔ تو اس مثال کے اندر ضربہ اور اکرمہ دونوں ایسے فعل ہیں جو فاعلیت میں تنازع کر رہے ہیں، دونوں فعل ایسے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد شارح علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا ہے جی؟ وَقَدْ تَنَازُعُهُمَا، ماتن علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا فَقَدْ يَكُونُ فِي الْفَاعِلِيَّةِ مِثْلُ ضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ وَفِي الْمَفْعُولِيَّةِ، تو شارح علیہ الرحمہ نے وَفِي الْمَفْعُولِيَّةِ اس سے پہلے شارح نے جو عبارت نکالی ہے وہ کیا ہے جی؟ قد یکون تنازعہما، قد، اس عبارت سے شارح علیہ الرحمہ کی جو غرض ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ماتن کا قول جو فی المفعولیتی ہے، ماتن کا قول جو اس کا جو عطف ہے وہ ماتن کے قول فی الفاعلیتی پر ہے، اس کا عطف
اور آپ جانتے ہیں کہ پھر جو عبارت معطوف علیہ سے قبل ہوتی ہے وہ معطوف سے پہلے بھی اس کا اعتبار ہوتا ہے، معطوف سے پہلے بھی وہ ہوتی ہے۔ تو جو معطوف علیہ ہے فی الفاعلیتی، اس سے پہلے کیا عبارت تھی؟ قد یکون، اس سے پہلے قد یکون تھی، یہی تھی نا، اور لہٰذا وہی عبارت یہاں فی المفعولیت سے پہلے بھی قد یکون ہوگی، وہی عبارت فی المفعولیت سے پہلے بھی قد یکون ہوگی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں قد یکون کے اندر جو ہوا ضمیر تھی، جو اس کا مرجع کیا تھا؟ تنازع الفعلین، تنازع لہٰذا وہ پھر تنازع الفعلین یہاں پر بھی معتبر ہوگا، یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ تو اس لیے پھر شارح علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے قد یکون جو فعل ہے وہ بھی اس سے فی المفعولیت سے پہلے نکال دیا ہے، اور اس ضمیر کا جو مرجع تھا تنازع الفعلین اس کو بھی کیا کر دیا ہے؟ ظاہر کر دیا ہے، اس کو بھی، اور فرما دیا کہ وَقَدْ يَكُونُ تَنَازُعُهُمَا، وَقَدْ يَكُونُ کہ یہ جو تنازع ہے وہ کبھی مفعولیت میں ہوتا ہے، کبھی دونوں فعلوں کا تنازع مفعولیت میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ یقتضی کل منہما بِأَن یقتضی کل منہما، بِأَن یقتضی۔ اور اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض بھی ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ ماتن علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ کبھی تنازع جو ہے فعلین کا تنازع کبھی جو ہے وہ مفعولیت میں ہوگا، فعلین کا تنازع کبھی، تو مفعولیت میں تنازع کا کیا مطلب ہے؟ مفعولیت میں تنازع کی صورت کیا ہے؟ مفعولیت میں صورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شارح علیہ الرحمٰ نے فرمایا بھی مفعولیت میں تنازع کی صورت یہ ہے کہ دو فعلوں میں سے جو ہر ایک فعل ہے وہ مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہے، دو فعلوں میں سے ہر ایک فعل مبعد آنے والے اسم ظاہر کو، فعل اول چاہے کہ مبعد اسم ظاہر جو ہے وہ میرا مفعول بن جائے، اور فعل ثانی یہ چاہے کہ مبعد آنے والا اسم ظاہر میرا۔ تو بیٹا جب فعل اول بھی مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہے گا اور فعل ثانی بھی مبعد آنے والے اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہے گا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہاں، یکونانی متفقین فی اقتضاء المفعولیت، کہ یہ جو دونوں فعل ہوں گے مفعولیت کا تقاضا کرنے میں متفق ہو جائیں گے، دونوں فعل مفعولیت کا، ہاں دونوں فعل مفعولیت کا تقاضا کرنے میں متفق ہوں گے، مختلف نہیں ہوں گے۔ متو وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا ہے یہی آگے۔ تو ماتن نے یہ فرمایا تھا کہ تنازع جو ہے وہ کبھی مفعولیت میں ہوگا، کبھی، تو شارح نے اس کی درمیان میں اس کی تفسیر کر دی ہے، اس کا مطلب بیان کر دی ہے، اس کی صورت بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد اس جو مثال ماتن نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ضربت واکرمت زیدن، ضربت، یہاں پر زیدن جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے اور اس سے پہلے دو فعل ہیں، ایک فعل ضربت ہے اور دوسرا فعل اکرمت ہے۔ یہ دونوں فعل ایسے ہیں کہ جن کے پاس فاعل موجود ہے، جن کے پاس پہلے فعل کا فاعل بھی تو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل ہے، اور جو دوسرا فعل اکرمت ہے اس کا فاعل بھی تو ضمیر مرفوع متصل بارز ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں فعلوں کے پاس اپنا اپنا فاعل موجود ہے، البتہ ان دونوں فعلوں کو مفعول کی ضرورت ہے۔ اب ضربت چاہے گا کہ زیدن میرا مفعول بن جائے، اکرمت چاہے گا کہ یہ میرا مفعول بن جائے، تو یہ دونوں فعل جو ہیں وہ اس میں ظاہر کے اندر کو اپنا مفعول بنانے کے اندر تنازع کر رہے ہیں۔ ماتن علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا وَفِي الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُولِيَّةِ، وَفِي الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُولِيَّةِ، تو شارح علیہ الرحمہ جو ہیں انہوں نے فی الفاعلیت والمفعولیت سے پہلے نکالا ہے قد یکون، قد یکون تنازعہما،
تو اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ماتن کا قول جو فی الفاعلیتی والمفعولیتی ہے، اس کا عطف جو ہے وہ ماتن کے پہلے والے قول فقد یکون کے بعد جو فی الفاعلیتی ہے نا، فقد یکون کے بعد جو فی الفاعلیتی ہے اس پر ہے، اس کا عطف اور ٹھیک ہے۔ اور چونکہ معطوف علیہ سے قبل جو عبارت ہوتی ہے وہ معطوف سے پہلے بھی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر معطوف علیہ سے پہلے چونکہ قد یکون تھا، اور قد یکون کے اندر جو ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر ہے اس کا مرجع تنازع الفعلین تھا، اس لیے پھر یہاں فی الفاعلیتی والمفعولیتی اس سے پہلے بھی وہ قد یکون لگے گا جیسا کہ شارح نے لگا دیا ہے، اور چونکہ وہ ضمیر کا مرجع تنازع الفعلین تھا اس لیے شارح نے اس مرجع کو بھی کیا کر دیا ہے، ظاہر کر دیا ہے، مرجع کو بھی ظاہر کر دیا ہے۔ وجہین وذالک یکون علی وجہین، اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی جو غرض ہے وہ ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ اس عبارت سے شارح علیہ رحمہ کی غرض ایک سوال کا جواب، سوال تقریر یہ ہے کہ ماتن علیہ رحمہ نے فی الفاعلیتی والمفعولیتی کے بعد جو مختلفین کا لفظ بڑھایا ہے، ماتن نے فی الفاعلیتی والمفعولیتی کے بعد جو مختلفین کا لفظ بڑھایا ہے، یہ بڑھانا جو ہے لغو ہے، مستدرک ہے، بیکار ہے۔ ماتن علیہ رحمہ نے فی الفاعلیتی والمفعولیتی کے بعد جو مختلفین کا لفظ ذکر کیا ہے یہ لغو ہے، مستدرک ہے، اس لیے کہ بھئی جب مصنف رحمہ اللہ ماتن علیہ رحمہ نے یہ بات فرما دی کہ کبھی تنازع ہوگا فاعلیت اور مفعولیت میں، کبھی تنازع ہوگا، تو جب فی الفاعلیتی والمفعولیتی کہہ دیا تو ان الفاظ سے یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ دونوں فعل جو ہیں وہ تنازع کے اندر کیا ہوں گے، مختلف ہوں گے۔ جب فی الفاعلیتی والمفعولیتی کہہ دیا ہے کہ وہ تنازع کریں گے فاعلیت میں اور، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ تنازع کرنے میں کیا ہوں گے، مختلف ہوں گے۔ تو جب فی الفاعلیتی والمفعولیتی ہی سے اختلاف والا معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر مختلفین کا ذکر کرنا تو بیکار ہو گیا، مختلفین کا ذکر، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جواب شارح علیہ رحمہ نے دیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ بھئی آپ کی بات ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کی بات، آپ نے جو یہ کہا ہے کہ ماتن نے جو فی الفاعلیتی والمفعولیتی کہا ہے تو اسی فاعلیت اور مفعولیت کہنے ہی سے جو اختلاف ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ ماتن نے جب فی الفاعلیتی والمفعولیتی کہا تو اسی قول سے ہی اختلاف سمجھ میں آ گیا ہے، تو ہم آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اس عبارت سے جو اختلاف فی الاقتضاء ہے، اختلاف، ہاں، کہ تقاضا کے اندر جو اختلاف ہے، تقاضا کرنے میں جو اختلاف ہے وہ فی الفاعلیتی والمفعولیتی سے سمجھ میں آ رہا ہے، ہم آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ فی الفاعلیتی والمفعولیتی سے جو ہے نا جی وہ اختلاف فی الاقتضاء جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اختلاف فی الاقتضاء، ہاں، تقاضا کرنے میں جو اختلاف ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ فاعلیت اور مفعولیت میں تنازع کی دو صورتیں ہیں، فاعلیت اور مفعولیت میں تنازع کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت وہ ہے کہ جس کے اندر جو ہیں وہ دونوں فعل جو ہیں وہ تقاضا کرنے میں متفق ہوں گے، ایک صورت وہ ہے
جس میں دونوں فعل تقاضا کرنے میں، اور ایک صورت وہ ہے کہ جس کے اندر دونوں فعل تنازع کرنے میں کیا ہوں گے؟ متفق نہیں ہوں گے بلکہ مختلف ہوں گے۔ تو یہاں پر کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں۔ فاعلیت اور مفعولیت میں تنازع کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت کے اندر جو ہے وہ دونوں فعل جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ ہاں، تنازع کرنے کے اندر کیا ہوں گے؟ متفق ہوں گے۔ اور ایک صورت کے اندر دونوں فعل تنازع کے اندر کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے۔ آپ بیٹا مثالیں چیک کریں، دیکھیں کہ اگر دو فعل ہوں، اور دو فعلوں کے بعد دو اسم ظاہر آ جائیں، دو فعلوں کے بعد دو اسم ظاہر آ جائیں، تو پہلا فعل ایک اسم ظاہر کے متعلق یہ تنازع کرے کہ وہ میرا کیا بنے؟ فاعل بنے، اور دوسرا فعل یہ تقاضا کرے کہ وہ کیا بنے؟ میرا فاعل بنے، اور جو دوسرا اسم ظاہر ہے اس کے بارے میں پہلا فعل یہ چاہے کہ وہ میرا مفعول بنے، اور دوسرا فعل یہ چاہے کہ وہ میرا مفعول بنے۔ دیکھو اس کی مثال بھی چیک کر لیں آپ کہ ضرب و اہان زید امرا، ضرب و اہان۔ اب یہاں پر دیکھ لو بھائی، ضرب اور اہانا دو فعل ہیں یہ، اور ان دونوں کے بعد دو اسم ظاہر آئے ہوئے ہیں، ایک اسم ظاہر کیا آیا ہوا ہے؟ زید، اور دوسرا اسم ظاہر ہے عمرن۔ اب دیکھ لیں یہاں پر تنازع جو ہے وہ فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں ہو رہا ہے، یہاں تنازع فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں ہو رہا ہے، لیکن جو دونوں فعل ہیں وہ تقاضا کرنے میں مختلف نہیں ہیں، دونوں فعل بلکہ دونوں فعل تنازع کرنے میں کیا ہیں؟ متفق ہیں۔ ضربہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، اہانا چاہتا ہے اور ضربہ چاہتا ہے امرن میرا مفعول بنے، اور اب دیکھ لو کہ تنازع فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں ہے، لیکن یہ دونوں فعل جو ہیں وہ تنازع کے اندر مختلف تو بلکہ کیا ہیں؟ متفق ہیں۔ کیا ہیں؟ اور ٹھیک ہے۔ اور اس کی دوسری صورت کیا ہے؟ اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ بھئی دو فعلوں کے بعد کیا آ جائے؟ ایک اسم ظاہر آ جائے، ایک اسم ظاہر آ جائے اور تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو، پہلا فعل چاہے کہ وہ اور ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر کیا ہے؟ ضربانی و اکرمت، ضربانی۔ آپ دیکھ لو یہاں پر ضربہ چاہتا ہے کہ زید کیا بنے؟ میرا فاعل بنے، اس کے پاس مفعول موجود ہے، اس کے پاس اور اکرمت چاہتا ہے کہ یہ میرا کیا بنے؟ اس کے پاس تو ضمیر فاعل موجود ہے، اس کے پاس تو ضمیر۔ اب دیکھ لو یہاں پر بھی تنازع فاعلیت اور مفعولیت میں ہو رہا ہے، تنازع، لیکن یہاں پر دونوں فعل تنازع کے اندر متفق ہیں یا مختلف ہیں؟ مختلف ہیں، یہاں پر دونوں فعل مختلف ہیں۔ تو بھئی فاعلیت اور مفعولیت کے اندر جو تنازع ہے اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں۔ ایک کے اندر جو ہے وہ دونوں فعل تنازع کے اندر کیا ہوں گے؟ متفق ہوں گے، اور ایک صورت میں دونوں فعل تنازع کے اندر مختلف ہوں گے۔ تو بھئی جب فی الفاعلیت والمفعولیت کے اندر تنازع کی جو ہے وہ یہاں اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، اور دونوں صورتوں کے اندر وہ تنازع کے اندر جو ہے مختلف نہیں ہیں بلکہ ایک میں کیا ہیں؟ تو پھر جو ماتن کا قول جو مختلفین ہے وہ لغو اور بیکار نہیں ہے، بلکہ اس کو ذکر کرنا ضروری تھا، اس کو کیا تھا؟ ذکر کرنا ضروری تھا، تاکہ اس سے کیا ہو جائے؟ وہ والی صورت خارج ہو جائے، تاکہ اس سے وہ والی صورت خارج ہو جائے کہ جس کے اندر تنازع جو ہے وہ فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں تو ہو، تنازع فاعلیت اور مفعولیت دونوں میں تو ہو، لیکن دونوں جو ہیں وہ تقاضا کرنے کے اندر جو ہیں وہ متفق
متفق ہوں، کیا ہوں؟ ہاں متفق ہوں، مختلف نہ ہوں، تو اس کو جو ہے وہ خارج کرنے کے لیے مختلفین کا ذکر کرنا ضروری تھا، مختلفین کا ذکر کرنا